اکثر ایسے محسوس ہوتا ہے جب ہم کسی سائنسی مسئلے کو حل کر رہے ہوں تو ایک حد سے آگے ہم سوچ نہیں پا رہے اور ہمیں ایک نئے زاویے کی ضرورت ہے۔ ذہین سائنسدان اس وقت دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، شعراء کا، قدیم کتابوں کا، قدیم میتھولوجیز کا۔ اس کے کئی شواہد ہم رکھ سکتے ہیں۔ ولیم بلیک بہت بڑا نام ہے جن سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہندوؤں کی کتاب اپنشد بہت بڑا کلام ہے جس سے سائنسدانوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنی حدود کو توڑا اور ایک نئے زاویے سے دوبارہ حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ایسی ہمارے سامنے ڈیوڈ بوم کی پیاری بات آتی ہے کہ ریالٹی از انفریکچرڈ، حقیقت اپنے کل میں ایک ہی ہے۔ پلاٹنس قدیم یونان سے بھی ہمیں ایسی آوازیں آتی رہیں کہ حقیقت کل میں ایک ہی ہے اور جتنے مرضی جز میں توڑ لیا جائے یہ سب ناقص ہیں، اصل میں حقیقت ایک کل کی صورت میں ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ بہت اہم ہمیں جیپنیز فلسفی میں ین جین جائے گا، لیکن ہندو فلسفی میں برہمان بھی ایک فلو آف سنگولر کانشسنس ہے جس کو نان ڈوئل سمجھا جاتا ہے یا نان ڈوئلٹی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ انسانی ذہن چیزوں کی آسانی کے لیے چیزوں کو میں اور تو میں یا میں اور وہ میں یا اس اور وہ میں بانٹ لیتا ہے تاکہ چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھا جا سکے، کیونکہ بیک وقت پوری حقیقت کو ذہن میں ٹھونسنے سے شاید ذہن بے بس ہو جائے یا وہ چبا ہی نہ سکے اس حقیقت کو جو سامنے موجود ہے، پروسیس ہی نہ کر سکے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں مختلف افسانہ نگاروں نے ایسے تھاٹ ایکسپیریمنٹس کیے کہ اگر حقیقت کلی طور پہ انسانی ذہن کے سامنے آ جائے تو وہ بے بس ہو جائے گا یا پورے جواب کو جھوٹ کہہ دے گا، کیونکہ انسان پوری حقیقت کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ وین وی سے ریالٹی تو وہ کیا ہوتی ہے۔ مارچ 1907 بانگے درا میں علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ یعنی جو حقیقت ہے وہ ایک ہے، جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ حقیقت ایک اور نگاہ نے اپنی کمزوری یا اپنی آسانی یا اپنی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے، چیزوں کو بہتر سمجھنے کے لیے انہیں توڑ لیے۔ جیسے بہت بڑی پینٹنگ سامنے آ جائے تو میں پھر سے توڑ کے سمجھوں گا۔ کسی بڑے میچ میں چلا جاؤں، وار میں چلا جاؤں، ہم اسے حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، آخر میں فیصلہ کلی طور پہ ایک ہوتا ہے۔ آپ پیچھے زوم آؤٹ کریں تو آپ کو وہ پورا کینوس ایک ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں بہت بڑی کسی مخلوق کو اگر ہم تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ سوچیں اور وہ زوم آؤٹ کر کے ہماری کائنات کو ایسے دیکھ سکے ہاتھوں میں، تو اس کے لیے تو بس ایک منظر ہوگا۔ ہمارے لیے اس میں پہاڑ، ماضی، مستقبل، آسماں، سیارے، زیر زمین مخلوقات، گھاس اور انسیکٹس ہیں، لیکن ان کے لیے بس ایک ہی کوئی چیز ہوگی۔ تو اقبال کہتے ہیں جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ حقیقت ایک ہے، لیکن ہمیں اپنی وہ جو ہمارے امپیریسزم کی سینسز ہیں یا امپیریکل سینسز ہیں، وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یا اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے اسے توڑ کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہزار حصوں میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ ایک ایک کر کے دیکھ سکیں۔ ایک منظر میں کیسے دیکھے گی آنکھ؟ اور آگے دیکھیے کہ اقبال کی وہی شوخی کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، کریٹر سے کہہ رہے ہیں، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کیسے اعتبار ہوگا؟ پھر کیوں ایتھزم نہ پھیلے؟ اگر حقیقت اتنی پیچیدہ ہے اور جس ہم نے آرگن سے یا جس ہم نے فیکلٹی سے اس کو جاننا ہے وہ بھی حدود ہے، وہ جس کو جاننا ہے وہ لامحدود ہے، تو بھائی دونوں کا رشتہ کیسے کیا جائے؟ اقبال بال جبریل میں کہتے ہیں نا، کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پھر پائیدار سے ناپائیدار کا۔ اللہ آپ پائیدار ہمیشہ رہنے والے، میں ناپائیدار 30-40 سال کا یہاں پہ ایک وہ گزر رہا ہوں زمین سے، میرا اور آپ کا عشق کیسے بن سکتا؟ آپ ہمیشہ حی القیوم، میں ابھی ہوں اور کل نہیں۔ تو ایسے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اعتبار کیوں کم نہ ہو کہ جو فیکلٹی یا آرگن مجھے دیا گیا وہ حدود بھی رکھتا ہے۔ ذرا سے ڈپریشن سے بائسز کی نہ جانے کتنی قسم ہے، ذرا ڈپریشن پڑے تو چور چور ہو جاتا ہے، ساری کریوسٹی بھول جاتا ہے۔ وہ جاوید صاحب فرماتے ہوتے ہیں پیر میں پتھر آ جائے تو سامنے کتنا خوبصورت منظر کیوں نہ پتھر پہ رجوع کر لے گا، ہر آنے والا مسئلہ عقل کو آخری اور حتمی اور بڑا لگتا ہے۔ تو ان کمزوریوں کے ساتھ خیر عقل کی بہت بڑی بات ہے، عقلیت پسند ہمیں جہاں لے آئے، جو سہولتیں دے دیں وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک شاعرانہ طور پر یا ایک اور زاویے سے حقیقت کو بھی میرے خیال سے دیکھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس ایک طرح کی پینٹنگ میں بار بار نئے نئے رنگ کر کے دیکھیں کہ شاید ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اصل میں پینٹنگ رنگ کون سا مانگتی ہے، یعنی حقیقت ہمیں بتانا کیا چاہتی ہے۔ کیا یہ ہماری گروتھ کرانے آتی ہے؟ ہم انسٹرومنٹس ہیں، یہ اپنی گروتھ کرانے آتی ہے؟ ہم دونوں میوچلی ایک دوسرے کو پالتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں ہمیں شاعروں کی رائے سائنس کے ساتھ ساتھ لیتے رہنا چاہیے۔